مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے پردے میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر طوفان آتا ہے تو وہ طوفان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ جانتا ہے اس طوفان کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ دنیا کے اندر کوئی سیلاب آتا ہے تو سمجھتا ہے اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ آندھی اور طوفان باد و بارہ آتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے۔ زمین کو جھنجھوڑا جاتا ہے، زمین میں زلزلے آتے ہیں، ارتھ کوئک آتے ہیں تو اس میں اللہ کا حکم ہے۔ ٹڈی دل کے دل آتے ہیں اور فصلوں کو تباہ کر کے چٹ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان تمام انقلابات زمانہ میں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہچانتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ کا حکم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے اور اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم بھی نہیں ہے، تو پھر یہ طوفان اور یہ زلزلے اور یہ جو پریشانیاں ہیں اور یہ جو بیماریاں ہیں، یہ پھر اللہ پاک نے کیوں مسلط فرمائی انسانوں پر؟ انسانوں کو اللہ پاک آزمائشوں میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو اس آیت کے اندر گویا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے جو فساد برپا کیا اور یہ جو فساد کی الگ الگ شکلیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی دنیا کے اندر کچھ عذاب کی جھلک اس لیے دے رہے ہیں تاکہ اس عذاب سے ڈر کر بندے راہ راست پر آ جائیں، پٹری پر آ جائیں۔ یہ جو تھوڑی سی جھلک اللہ تعالیٰ عذاب کی اور تکلیفوں کی ظاہر فرما رہے ہیں، فساد کی بگاڑ کی جو شکل ظاہر فرما رہے ہیں، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ریپلائی میں ہمیں یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، یہ تھوڑا سا حصہ ہے۔ اصل عذاب تو آخرت میں دیکھنا ہوگا، اصل بدلہ تو وہاں چکایا جائے گا۔ تو پھر یہاں دنیا میں کیوں؟ بس دنیا میں ڈرانے کے لیے، دنیا میں بندوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہم قدرت والے ہیں، ہماری طاقت کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے، ہمیں پہچانتے ہو کہ نہیں پہچانتے، ہمارے حکم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، ہماری طرف رجوع کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ یاد رکھنا، جب تم تھوڑی سی تکلیف میں چربرا جاتے ہو اور تمہاری ساری ارتھ ویوستھا اور تمہاری ساری جو ہے اکنومی تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور تم جو ہے زیرو فیلڈ پر آ جاتے ہو، زیرو لیول پر آ جاتے ہو اور تم ہاتھ مسلتے رہ جاتے ہو اور تمہارے گداؤن کے گداؤن، ابھی چند دنوں پہلے کسی نے اطلاع دی کسی شہر سے کہ لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی پیدا ہونے والی ہے اور ہمیں حکومت کے عملوں نے کہا ہے کہ بھئی کل پرسوں سے دکانیں کچھ کھولنے کی شکلیں بنیں گی تو آپ اپنی دکانوں کو صاف صفائی کر کے تیار کریں۔ تو کہا کہ کپڑے کے گداؤن والوں نے جب کپڑے کے گداؤن کھولے تو خون کے آنسو ہو رہے تھے، اس لیے کہ چوہوں نے تھان کے تھان کاٹ ڈالے۔ غلے کے گداؤن والوں نے کھولا تو دنیا بھر کے کیڑے پڑے ہوئے تھے، دنیا بھر کی غلاظت تھی۔ تو لاک ڈاؤن کی تکلیف برداشت کی وہ الگ، مال کے اعتبار سے زیرو ہو گئے وہ الگ، جو کچھ اسٹاک میں تھا وہ ہاتھ سے چلا گیا وہ الگ۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں مان رہے، پھر بھی اپنی تدبیروں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنی شان پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ دوستو ضرورت ہے اس بات کی ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔